بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی فمن كانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ فمن كانت ہجرته الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرته الی ما ہاجر الیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کے عمل کا ثمرہ وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ جس کی ہجرت کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے بس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جس سے وہ حاصل کرے، یا جس نے نیت کسی عورت سے نکاح کے لیے کی تو اس کی ہجرت اس کی طرف شمار ہوگی جس کی طرف اس نے نیت کی ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ حدیث صحیح البخاری کی پہلی حدیث ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب صحیح البخاری میں اس حدیث کو سب سے پہلے ذکر کیا۔ اس بات سے اس حدیث کی اہمیت اور افادیت ظاہر ہو جاتی، بلکہ ایک جگہ نہیں، امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس حدیث کو 7 مرتبہ ذکر کیا، اور صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے اس حدیث کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، تمام مسلمانوں کا اس حدیث پر اجماع اور اتفاق ہے۔ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ فقہائے اسلام کہتے ہیں کہ اس حدیث سے فقہ کے درجنوں ابواب نکلتے ہیں، بلکہ فقہائے اسلام نے اس کو ثلث اسلام قرار دیا ہے۔ محدثین اور فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی کتاب تصنیف کرے تو سب سے پہلے وہ اس حدیث کا ذکر کرے۔ جب وہ اس حدیث کا ذکر کرے گا تو اس کی نیت صحیح ہو جائے، نیت بھی صحیح ہو جائے، عمل بھی صحیح ہو، تو یہ بات نور علی نور ہو جاتی۔ معجم کبیر میں علامہ طبرانی نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے صحیح بخاری کو جب شروع کیا، صاحب مشکات نے جب مشکات المصابیح کو شروع کیا، تو سب سے پہلے اس حدیث انما الاعمال بالنیات کا ذکر کیا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہر عمل کی صحت کا اعتبار اس کی نیت سے ہوتا ہے۔ اگر اس عمل سے اس شخص کا قصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اگر عمل سے قصد جنت کا وصول ہے تو بھی یہ فضیلت کی بات ہے۔ لیکن
اگر کسی شخص کے عمل کا قصد دنیا ہے کہ دنیا کا حصول ہے، دنیا کا حاصل کرنا ہے، تو اگر دنیا کی وہ چیز مباح ہے تو اس کا عمل مباح ہے۔ اگر دنیا کی وہ چیز ناجائز ہے تو پھر اس کا وہ کام بھی ناجائز ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہاں پہ ایک بڑی عام بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ ایک عمل سے بہت سی نیکیاں، بہت سے ثواب کما سکتے ہیں۔ اگر ایک عمل میں متعدد اعمال کی نیات کر لی جائیں تو اس ایک عمل سے ان تمام اعمال کا جن کی آپ نے نیت کی ہوگی ثواب مل جاتا ہے، ثواب کما سکتے ہیں۔ مثلا آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جانا ایک عمل ہے۔ اگر اس ایک عمل میں انسان کئی کاموں کی نیت کر لے تو اس کو کئی کاموں کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو اس ایک عمل کے اندر کئی کاموں کی، کئی عملوں کی نیتیں کر لیں تو آپ کو ان تمام کاموں کے کرنے کا ثواب ملے گا۔ جب گھر سے نکلیں تو یہ نیت کریں کہ راستے میں مجھے جو بھی ملا میں اس کو سلام کروں گا، جس نے مجھے سلام کیا میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ اسی طرح راستے میں کوئی موذی چیز، تکلیف دہ چیز پڑی ہے تو اس کو راستے سے ہٹاؤں گا، نیکی کا حکم کروں گا، برائی سے منع کروں گا۔ راستے میں اگر کوئی حاجت مند شخص ملا تو میں حسب استطاعت، حسب توفیق اس کی مدد کروں گا۔ اسی طرح راستے میں اگر غیر محرم عورت ہوئی تو اگر اس پر نظر پڑ گئی تو فوراً نظریں جھکا لوں گا اور جلدی سے ادھر سے گزر جاؤں گا۔ اسی طرح راستے میں اگر میوزک کی آواز آئی تو کانوں پر انگلیاں رکھ کر جلدی سے وہاں سے گزر جاؤں گا۔ اور راستے میں اگر کوئی ایسا شخص ملا کہ اس کو چھینک آئی اور چھینک کے جواب میں اس نے اگر الحمدللہ کہا تو میں اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہوں گا۔ اور جب مسجد میں داخل ہوں گا تو پہلے دایاں پاؤں داخل کروں گا، پھر دعا پڑھوں گا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور مسجد میں جتنی دیر بیٹھوں گا اعتکاف کی نیت کروں گا، نویت سنت الاعتکاف۔ جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہوں گا ذکر، استغفار، فکر آخرت اور اللہ کی قدرتوں میں غور و فکر کروں گا۔ اسی طرح جب مسجد سے باہر نکلوں گا تو پہلے بایاں پاؤں پر نکالوں گا اور پھر یہ دعا پڑھوں گا، اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو یہ دیکھیں، ایک عمل کے لیے نکلیں تو کتنی عملوں کی نیتیں کی اور کتنا ثواب ہے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ ایک عمل سے، ایک عمل کے دوران اگر متعدد اعمال کی نیات کر لی جائیں تو ان تمام عملوں کا بھی ثواب مل جاتا ہے جن کی نیت کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور ان کی صحیح طریقے سے نیات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔